پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندہ اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خداؤں نے چاہا کہ یوزارسیف کی شکست کا دن ہوگا۔ ہورم ہوب کے جانشین ہو جانے سے یوزارسیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورم ہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورم ہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورم ہوب آج کے بعد یوزارسیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ اس کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔
जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुर्रम हुक, जनाब हुर्रम हुक, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन ग़ज़ल की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पुतीफार एक अजीम इंसान थे, रहमत खुदाबंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाजारी और अफसुर्दगी बेसूर है। जब आपको जनाबे पोतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी, नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूं। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पोतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा। नहीं, यूसासिफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूं। मैंने पोतीफार के साथ बुरा किया और यूसासिफ के साथ भी। यूसासिफ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने हुर्रम हुक को जानशीन पोतीफार क्यों नहीं चुना?
بانو، خرم ہوپ ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب بھی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا. تمہارے پاس گندم کی کتنی بوریاں ہیں؟ میرا خیال ہے 100 بوریاں ہوں گی. کیا اس کے علاوہ مزید اور کا بھی انتظام کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، جتنا چاہیں. مال ہو تو گندم کی فراہمی کوئی مشکل نہیں. اور قیمت؟ آج کل ذرا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ جیسے کئی مالدار ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں. ہر بوری 50 دبن کی ہے. لیکن ہم ہر بوری کے 5 دبن سے زیادہ نہیں دیں گے. جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے مہیا کرو اور معبد کے گوداموں میں منتقل کر دو اور اپنے دبن وہاں سے وصول کر لو. یہ رہی پیش کی ادائیگی اور بقایا وقت تحویل. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. آج گندم کے وسیع پیمانے پر خریداری کی گئی. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ خرم ہوپ کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف ہی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی